Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. This is the 17th session for the course Legal and Regulatory Aspects of Banking Supervision. The course code is MBF 705 and I'm Usman bin Saif. As we started our section number 4 in the last session, we talked about banking supervision. Banking supervision کیا ہوتی ہے, banking supervision میں problems کون کون سے رائز ہوتے ہیں, پھر banking supervision کے models کون کون سے ہوتے ہیں. ہم نے models ڈسکس کیے تھے. پھر ہم نے یہ بات بھی ڈسکس کی تھی کہ ضروری نہیں ہے کہ سپروائزری ماڈلز جو ہیں وہ یونیورسل نہیں ہو سکتے. ہر کنٹری کا اپنا ماڈل ہے, ہر کنٹری اپنی کنٹری ڈائنامکس کے حساب سے اپنی جو ہے وہ ریگولیشنز اور رولز آف بزنس خود امپلیمنٹ کرتا ہے, خود بناتا ہے, خود امپلیمنٹ کرتا ہے, خود اپنی کنٹری اسپیسیفک گائیڈ لائنز ایشو کرتا ہے, امپلیمنٹ کراتا ہے. پھر ہم نے ہارمونائزیشن اینڈ کنورجنس آف بینک سپرویژن دیکھی تھی کہ پھر ہم نے بات کی کہ آلدو بینک سپروائزری ماڈلز کیونکہ ایک جیسے نہیں ہوتے, لیکن کیونکہ ہم نے ان ڈیٹیل یہ ڈسکس کیا تھا کہ دنیا کیونکہ بیکاز آف دا آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی اور اٹ از بیکمنگ اے گلوبل ولیج, اور بینکنگ جو ہے اٹ از آلسو گوئنگ گلوبل. 24 آورز بینکنگ سٹارٹ ہو گئی ہے. آپ آن لائن انٹرنیٹ ٹرانزیکشنز ہیں, اے ٹی ایم ٹیلر مشینز ہیں, اور ورچولی بینکس آر آلویز اوپن. کسی وقت بھی آپ پاکستان سے بیٹھ کے اپنے اکاؤنٹ سے دنیا کے کسی اکاؤنٹ میں بینک میں اپنے پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں, اور اسی طرح کسی اور اکاؤنٹ سے پاکستانی اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کیے جا سکتے ہیں. تو جب دنیا گلوبل ہو گئی ہے تو اس کا ایک اور امپیکٹ یہ پڑا, برانچز جس طرح پاکستانی بینکس ہیں ان کی لوکل برانچز پاکستان میں ہیں اور انٹرنیشنل برانچز بھی ہیں. میجر کنٹریز میں میجر سٹیز کے اندر ہر بینک نے تقریباً اپنی برانچز کھول لی ہیں. اب ان جو بینک کی برانچز ہیں, جس طرح ہم نے نیشنل بینک کی ایک ایگزامپل ڈسکس کی تھی کہ نیشنل بینک آل اوور پاکستان ہر سٹی میں ہر ڈسٹرکٹ میں ان کی ایک برانچ ہے, ایک سے زیادہ برانچز ہیں, اور ان کی انٹرنیشنلی بھی ہیں. تو اب اس کو کیسے سپروائز کیا جائے؟ سپرویژن تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس ہے نیشنل بینک کی. اب نیشنل بینک اس کو پاکستان میں کیسے سپروائز کرے اور جو اس کی ابراڈ برانچز ہیں ان کو کیسے سپروائز کرے؟ اس کے لیے پھر ایک ہمیں ریگولیٹری فریم ورک یا سپرویژن ہمیں میتھڈالوجی اس طرح کی چاہیے کہ جو کہ الائنڈ ہو جس کنٹری کے اندر نیشنل بینک کی برانچ ہے اس کنٹری کے ساتھ, سو دیٹ کیونکہ اب نیشنل بینک کی دو طریقے ہیں, یا تو نیشنل بینک اسٹیٹ بینک آف پاکستان نیشنل بینک کی پاکستان کی لوکل برانچز کو بھی خود سپروائز کرے اور انٹرنیشنل جو ابراڈ برانچز ہیں ان کو بھی خود سپروائز کرے, یا اگر سپوز نیشنل بینک کی برانچ ہم نے ایک ایگزامپل کوٹ کی تھی فرینکفرٹ جرمنی میں ہے, جرمنی میں ان کی جو برانچ ہے اس کو یا تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان خود ریگولیٹ کرے سپروائز کرے, یا پھر یوں کرے کہ جرمن اتھارٹیز کے ساتھ ایک کولیجن کر لے, جرمن اتھارٹیز کے ساتھ مل کے ایک اپنی جو سپرویژن گائیڈ لائنز ہیں ان کو فارمولیٹ کر لے, ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر لے کہ جو وہاں کی برانچ ہے اس کو وہ جرمن اتھارٹیز دیکھ لیں اور یہاں کی برانچ کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان خود دیکھے, اور اسی طرح جرمنی کے جو بینکس ہیں وہ ان کی جو برانچز پاکستان میں ہیں ان کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان سپروائز کرے, ریگولیٹ کرے, اور جرمنی کے اندر وہ خود کر لے. سو there is a need of harmonization and convergence of bank supervision. اب یہ ضرورت ہے کہ جو سپرویژن ہے ڈفرینٹ سپروائزرز اور ریگولیٹرز کی وہ الائنڈ ہوں, ایک جیسی سپرویژنز ہوں, ایک جیسے گائیڈنگ پرنسپلز ہوں, تاکہ اس کا سب سے بڑا فلا یہ ہے کہ اگر ایک جیسے سپرویژن نہیں ہوگی تو پاکستان میں جس طرح نیشنل بینک کی جو برانچز ہیں اس پہ اسٹیٹ بینک بہت اسٹرکٹ ریگولیشنز لگا رہا ہے, سپرویژن بڑی سخت کر رہا ہے. جو جرمنی میں برانچ ہے اس کے اوپر کیونکہ وہاں کی اتھارٹیز جو ہیں وہ ان کی سپرویژن بہت لو ہے تو وہ
اس کی سپرویژن نہیں اور وہ پھر کمپیٹیٹیو نہیں رہ جاتی. اسی طرح اگر اسٹیٹ بینک اپنی ہی برانچ کو فرینکفرٹ برانچ کی سپرویژن بہت زیادہ ٹائٹ کر دے اور وہاں کی جو لوکل وہاں پہ بینکس ہیں ان کی سپرویژن لو ہو تو وہ جو برانچ وہاں پہ جرمنی میں نیشنل بینک کی برانچ ہے وہ لوکل بینکس کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکے گا. So these are some of the many problems which arise because of the lack of harmonization and convergence of bank supervision. اور پھر فردر ہم نے سپروائزری میتھڈالوجیز دیکھی تھی. سپروائزری میتھڈالوجیز جرنلی یونیورسلی دو طرح کی ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے آن سائٹ ایگزامینیشن, ایک آف سائٹ سپرویژن ہے. آن سائٹ ایگزامینیشن جو ہے اس میں ہم نے بات کی تھی کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سپروائزر ہے پاکستان میں, اس کے نیچے 43 بینکس ہیں, 43 ڈیولپنگ فائنانس انسٹیٹیوشنز اینڈ پرائیویٹ بینکس اینڈ نیشنل بینکس, اور یہ سارے اس کے نیچے انسٹیٹیوشنز آ جاتے ہیں, وہ آ جاتے ہیں, بینکس آ جاتے ہیں. ناؤ اب ان سب کو ریگولیٹ کرنا ہے, سپروائز کرنا ہے, اس کے لیے اسٹیٹ بینک کیا کرتا ہے, اپنی ٹیم بھیجتا ہے بینک میں. بینک ٹیم میں جاتی ہے, بینک میں جاتی ہے, بینک میں جا کے وہ چیزیں ویریفائی کرتی ہے, آن سائٹ وہ جو ایگزامن کرتی ہے کہ ریزرو ریکوائرمنٹ کتنی ہے اس بینک کے لیے, کیپٹل ایڈیکویسی ریشو کتنی ہے, اچھا اتنی ریشو ہے, کیا اس کے پاس اس کے والٹ میں اتنے اس نے کیش ریزرو رکھا ہوا ہے یا نہیں, اس کو فزیکلی ویریفائی کرتے ہیں. اور اس طرح کی بہت ساری ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ ریگولیٹ کی ہوئی ہیں, اسٹیٹ بینک نے جو ریگولیشنز لگائی ہوئی, لاز بنائے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ڈسکلوجر کے لاز ہیں, میں نے بینکنگ محتسب کی ایک بات کی تھی, وہ ہے. یہ ساری چیزیں ان کی ٹیم جا کے فزیکلی چیک کرتی ہے, ویریفائی کرتی ہے کہ آیا یہ چیزیں وہاں اویلیبل ہیں یا یہ لاز کو کمپلائی کر رہا ہے یہ بینک یا نہیں کر رہا. پھر اس میں ایک اور ایشو, یہ ایک اور جو مین چیز جو ہم نے پھر گائیڈ لائنز پڑھی تھی بیسل ایکارڈ کی, کہ آن سائٹ ایگزامینیشن کرنے جائے اگر کوئی ٹیم تو وہ ان کن چیزوں کا خاص خیال رکھے, کن چیزوں کو دیکھے, پرنسپلز بنے ہوئے ہیں. اس میں سے ہم نے دیکھا تھا کہ ایک جو میجر چیز ہے وہ ہے آف سائٹ سپرویژن. آف سائٹ سپرویژن کیا ہوتی ہے کہ پروڈینشیل ریگولیشنز یا پروڈینشیل ریکارڈز جو ہیں بینک کے یا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں وہ بینک اپنے ریگولرلی اسٹیٹ بینک کو بھیجتا ہے. اسٹیٹ بینک کیا کرتا ہے, ان کو اینالائز کرتا ہے, اس کے اوپر اس کے اسیسمنٹ کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کہاں فلاز ہیں یا کہاں کون سے گرے ایریاز ہیں اس بینک کے, یا اس بینک کی کہاں پہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے, اس کو وہ سجیسٹ کرتا ہے. انفارمل وے بھی ہے سجیشن کا, میٹنگز ان کے ساتھ کر کے, یا فارملی بھی ان کو لیٹر رائٹنگ اور اس کے تھرو کرتے ہیں, یا وہ ان کی جو مینجمنٹ کو انفارم کرتے ہیں. ناؤ جو ایک امپورٹنٹ آن سائٹ ایگزامینیشن کا ایک پارٹ یہ بھی ہے کہ آف سائٹ سپرویژن سے جو کیوریز ارائز ہوں, جو پرابلمز ارائز ہوں, فالٹس ارائز ہوں, ان کو جا کے فزیکلی بھی آن سائٹ ایگزامینیشن سے ویریفائی کیا جائے اور ان کو کریکٹ کرایا جائے. پھر ہم نے ایک اور بھی کچھ فلاز پڑھے تھے کہ آن سائٹ ایگزامینیشن تو بہت اچھی بینکس کر لیتے ہیں, لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ پرابلمز آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں لیکن ان کا سلوشن جو ہے, یا تو سلوشن سجیسٹ ہی نہیں کیا جاتا سپروائزر کی طرف سے, یا سپروائزر آن سائٹ ایگزامینیشن میں اس کا سلوشن بھی سجیسٹ کر دیتا ہے لیکن اس کا ریکارڈ مینٹین نہیں کیا جاتا. نہ وہ جو ہے جو پرابلم یا فالٹ رائز ہوا ہے وہ ہائر مینجمنٹ یا بورڈ آف ڈائریکٹر آف دیٹ اسپیسیفک بینک کو وہ انفارم کیا جاتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ پرابلم اسٹل وہاں پہ ری اکر ہوتا رہتا ہے, وہ پرابلم وہیں کا وہیں رہتا ہے, اس کو سولوشن نہیں کیا جاتا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آن سائٹ ایگزامینیشن جو ہے وہ اس کی گائیڈ لائنس, اس کی پروسیجر کلیئر ہو اور اٹ از ریٹن ہو, تاکہ اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ جو نیو سٹاف کے لیے بھی اٹ ول بی اے لرننگ کہ آن سائٹ ایگزامینیشن کیسے کرنی. ادروائز نارملی جو بینکس میں جو پہلے ہوتا تھا, پہلے, اب تو جو اٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری نا, پہلے یہ ہوتا تھا کہ دیر ور اسپیسیفک پیپل جو آن سائٹ ایگزامینیشن کرتے تھے اور وہ
کہیں پروسیجرز نہیں لکھے ہوئے تھے, ان کا جس کا دل کرتا تھا چیز کو ویریفائی کر لی, جس کو ان کے ذہن میں نہیں آئی وہ نہیں ویریفائی کی. لیکن ناؤ کیونکہ ود دا ایڈوانسمنٹ آف بیسل 3, ود انٹروڈکشن آف بیسل 3 اینڈ گائیڈنگ پرنسپلز اور بینکنگ انڈسٹری جیسے جیسے گرو کی, ایڈوانس کیے, تو اب سپروائزری پروسیجرز اور آن سائٹ ایگزامینیشن پروسیجرز یہ سارے ریٹن ڈاؤن پالیسیز ہوتی ہیں, ریٹن ڈاؤن ہوتے ہیں, سو دیٹ دیر از اے کوشچنیئر دیٹ دا ایگزامینیشن ٹیم کین فالو. یہاں تک تو تھا ہمارا لاسٹ سیشن, ہم نے یہاں تک لاسٹ سیشن میں بات کی تھی. ناؤ ویل کنٹینیو دس سپروائزری میتھڈالوجیز ٹو آف سائٹ سرویلنس. آج کا جو سیشن ہے اس کا ایجنڈا ہے, ہم نے پہلے آف سائٹ سرویلنس کو دیکھنا ہے, آف سائٹ سرویلنس کیا ہوتی ہے, کیسے کرتے ہیں, پھر آرگنائزیشنل ایشوز کیا ہیں سپرویژن میں, سپرویژن ایز اے سپروائزر. ہم نے پہلے تو دیکھے تھے کہ سپرویژن میں کیا پرابلمز ہیں, اب ایز اے سپروائزر آرگنائزیشنل ایشوز کیا ہیں. آرگنائزیشنل ایشوز کا مطلب اسٹیٹ بینک آف پاکستان سپروائزر ہے پوری بینکنگ انڈسٹری آف پاکستان کا, اب اس کے اپنے مسائل کیا ہیں. ایک تو پہلے ہم نے بات کی تھی کہ سپرویژن کرتے ہوئے مسائل کیا آتے ہیں, اب ہے کہ اس کے اپنے مسائل کیا ہیں. اسٹافنگ اینڈ کمپنسیشن کے مسائل ہیں, کریئر پاتھ ٹریننگ کے مسائل ہیں, پھر انیکشن اینڈ ریسٹرکچرنگ بینک. انیکشن اینڈ ریسٹرکچرنگ بینک کا جو ٹاپک ہے اس کے اندر ہم بڑا الیبوریٹڈ ٹاپک ہے, اس میں ہم نے دیکھیں گے کہ بینکس جو اسٹیٹ بینک سپروائزر ہے, ریگولیٹر ہے, وہ یا تو فورس ہی نہیں کر پاتے کہ کوئی بینک انسالوینٹ ہونے والا ہے. بینک کی بیسکلی انسالوینسی کے لیے ہی ہوتی ہے, انیکشن ہوتا ہے کہ اگر وہ بینک سالوینٹ ہونے والا ہے تو اس بینک کو کیسے سپروائز کیا جائے کہ وہ بینک کلوز ہونے سے بچ جائے, یا اگر وہ بینک بالکل لاسٹ اس پہ آ گیا تو اس بینک کو بند کر دیا جائے, یا پھر اس بینک کو ریسٹرکچرنگ بینک کی جائے. یہ ساری چیزیں ہم انیکشن اینڈ ریسٹرکچرنگ بینک میں دیکھیں گے. اگر آن سائٹ ایگزامینیشن آف سائٹ سرویلنس سے ہمارے پاس جو ڈیٹا ریسیو ہوتا ہے اس سے اٹ از ایویڈنٹ کہ بینک از گوئنگ ٹو ڈیفالٹ, تو سپروائزر کیا کرے پھر, یا تو اس بینک کو بند کر دے یا اس بینک کو ریسٹرکچر کرے. دو آپشنز ہیں, تو ہم یہ ساری آپشنز بھی اس ٹاپک میں آج دیکھیں گے اس سیشن میں. سو لیٹس اسٹارٹ دس سیشن ود آف سائٹ سرویلنس. آف سائٹ سرویلنس. An off-site surveillance capability provides an important complement to an on-site examination by providing early warnings of actual or potential problems and a means for monitoring and comparing financial performance. Off-site surveillance جو ہے وہ کیا ہمیں پرووائڈ کرتی ہے. آف-سائٹ سرویلنس سے ہماری کیپیبلٹی انکریز ہوتی ہے ٹو ڈو اے گڈ آن-سائٹ ایگزامینیشن. ایک دوسرے کو بیسکلی کمپلیمنٹ کرتے ہیں. آف سائٹ سرویلنس کیا ہوتی ہے کہ ہم بینکس کے بینکس ریگولرلی اپنے فائنینشیل ریکارڈز, اپنی ٹرانزیکشنل ریکارڈز, اپنے پرائسنگ ریکارڈز, یہ سارے کے سارے اسٹیٹ بینک آف پاکستان یا فار دیٹ میٹر کسی بھی سپروائزر جو بینک سپروائزری ریگولیٹری اتھارٹی اس کو وہ سبمٹ کرتے ہیں. پھر سپروائزری ریگولیٹری اتھارٹی کیا کرتی ہے, ان کو اسیس کرتی ہے, ان کی اسیسمنٹ ہوتی ہے, اس کے اوپر ورک کرتی ہے, اینالائز کرتی ہے ان کو, اور ان کے گرے ایریاز اور پرابلمٹک ایریاز آئیڈینٹیفائی کرتی ہے کہ ارننگز کم ہو رہی ہیں, کیوں کم ہو رہی ہیں, ان کی کیا وجہ ہو سکتی ہیں. پھر یہ آف سائٹ سرویلنس کمپلیمنٹ کیسے کرتی ہیں آن سائٹ ایگزامینیشن کو, کہ پھر وہ جو گرے ایریاز ہیں وہ ایگزامینیشن ٹیم کو آئیڈینٹیفائی کیے جاتے ہیں, انہیں بتائے جاتے ہیں, تاکہ وہ جب آن سائٹ ایگزامینیشن کے لیے اس بینک میں جائیں تو ان چیزوں کو ویریفائی کریں کہ آیا کہ واقعی ہی ایسے ہو رہا ہے یا دیر از اندر اسٹوری, یا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سے ریکارڈ کچھ اور بتا رہے ہیں, ایکچولی جو ہے بینک کی پرفارمنس کچھ اور ہے. سو وہ ان دونوں چیزوں کو کمپیئر کرتے ہیں اور اس سے ویریفائی کرتے ہیں. However, off-site surveillance should not be viewed as a means to replace on-site examination as the primary form of supervision in a developing country. Developing country اور developed country دو categories ہیں ہمارے پاس.
ڈیولپنگ کنٹری وہ ہوتا ہے جو ابھی گروتھ سٹیج میں ہے, انیشل گروتھ سٹیجز میں ہے اور ڈیولپ ہو رہا ہے, جہاں پہ ابھی بینکنگ سسٹم اتنا زیادہ ایڈوانس نہیں ہوا. ڈیولپڈ کنٹریز وہ ہیں جن کے پاس ایک بہت ڈیولپڈ اور سوفسٹیکیٹڈ بینکنگ سسٹم ہے. ناؤ سوفسٹیکیٹڈ اور ڈیولپڈ بینکنگ سسٹم میں تو ہم اس بات کا یقین کر سکتے ہیں کہ آف سائٹ ایگزامینیشن سے جو پرابلمس اور فالٹس آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں, کیونکہ وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اور فائنینشیل ریکارڈس اتنے ایکوریٹ ہیں کہ وہ صحیح پرابلمس اور فالٹس کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. لیکن ڈیولپنگ کنٹری میں تو ہمیں ان ریکارڈز کی گارنٹی نہیں ہے کہ آیا وہ فائنینشیل ریکارڈز یا پرائسنگ ریکارڈز جو ہیں, پروڈینشیل ریکارڈز, وہ صحیح بھی ہیں یا صحیح نہیں ہیں. تو اس وجہ سے ہم صرف آف سائٹ ایگزامینیشن پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے, آف سائٹ سرویلنس پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے, ہمیں آن سائٹ ایگزامینیشن بھی ضروری ہے ان ڈیولپنگ کنٹریز. The quality, information and integrity of data provided by banks in all countries must be verified. Quality information and integrity of data جیسے کہ ابھی میں نے بات کی, یہ اس کی ڈیفینیٹ ویریفیکیشن ہونی چاہیے ہر کنٹری کے لیے. ہر سپروائزر یہ انشور کرے اس کی ویریفیکیشن کو. In developing countries, the quality of information is frequently incomplete and inaccurate. ڈیولپنگ کنٹریز میں کیا ہے, تو کوالٹی آف انفارمیشن از فریکوینٹلی انکمپلیٹ ہوتی ہے یا ان ایکوریٹ ہوتی ہے ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر, جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی. آفن بینکس ڈو ناٹ ہیو دا انٹرنل اکاؤنٹنگ اینڈ کنٹرول سسٹمز ٹو انشور ٹائملی اینڈ ایکوریٹلی پریپریشن آف انفارمیشن. موسٹلی کیا ہوتا ہے, بینکس ڈیولپنگ کنٹریز میں, کیونکہ بینکس ابھی بہت انیشل سٹیجز میں ہوتے ہیں, ان کے پاس انٹرنل کنٹرول سسٹم ہی اتنا اچھا نہیں ہوتا, یہ انٹرنل کنٹرول سسٹم ابھی ان پلیس ہی نہیں ہوتا کہ ایک تو وہ ٹائملی فائنینشیل انفارمیشن جنریٹ کر سکیں اور ایکوریٹلی کر سکیں. Therefore, in most cases, it would be inappropriate to rely on off-site surveillance as more than a complement to on-site examination. So, most cases میں ڈیولپنگ کنٹریز میں آپ صرف آف سائٹ سرویلنس پہ انحصار نہیں کر سکتے, آن سائٹ ایگزامینیشن بھی ضروری ہوتا ہے in order to verify that the integrity of the financial information. In most developing countries, prudential reports, which form the basis for most off-site surveillance activities, are frequently limited to those concerning liquidity, reserve requirement computations, and credit guidelines. اور ڈیولپنگ کنٹریز میں ایک اور بڑا فلا یہ ہے کہ جو ان کی پروڈینشیل رپورٹس ہوتی ہیں, جو ان کی فائنینشیل رپورٹس ہیں, پروڈینشیل رپورٹس کون سی ہوتی ہیں, جو کہ رسک اسیسمنٹ کر رہی ہوتی ہیں. وہ رپورٹس جو ہیں دے آر اونلی لمیٹڈ ٹو لیکوڈیٹی اسیسمنٹ رپورٹ ہوتی ہے, ریزرو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, یا کریڈٹ گائیڈ لائنز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ادر جو فائنینشیل انفارمیشن ہے وہ یا تو وہ جنریٹ نہیں کرتے یا اس کی اسیسمنٹ نہیں کرتے. Analysis often consists of simply checking compliance with certain balance sheet ratios. اور کیا ہوتا ہے کہ انالیسس جو کیا جاتا ہے بینکس کے اندر, وہ صرف انہوں نے کچھ جو مین بیلنس شیٹ ریشوز ہیں انہی کو کیلکولیٹ کر کے انہی کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بیونڈ دیٹ ڈیپر ایڈوانسڈ انالیسس نہیں کیا جاتا. Rarely is information gathered to meaningfully appraise risk, اور رسک میٹیگیشن کے لیے اسٹریٹجیز نہیں بنائی جاتی, نہ رسک کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے یا رسک کا اپریزل کیا جاتا ہے. For off-site surveillance and early warning analysis to be effective, prudential reports must move away from statistical inputs, liquidity and reserve requirements computations, and simple balance sheet calculations to inputs that permit the measurement of risk. Off-site surveillance کا بیسک مقصد کیا؟ میجرمنٹ آف رسک. پروڈینشیل رپورٹس کیا ہوتی ہیں؟ پروڈینشیل رپورٹس وہ پروڈنس, ہم نے بار بار پروڈنس کی ہم بات کر رہے ہیں. پروڈنس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ پروڈنس بیسکلی اگر ہم پروڈنس کا مطلب دیکھیں تو پروڈنس کہتے ہیں
کہ رسک کو ایوائڈ کرنے کے لیے آپ اپنی ججمنٹ جو استعمال کرتے ہیں اسے کہتے ہیں پروڈنس. ناؤ پروڈینشیل ریگولیشنز کون سی ہوتی ہیں؟ وہ ریگولیشنز جو کہ آپ سینیریو کو رسک کی اسیسمنٹ کر کے اس کو رسک کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے جو ریگولیشنز لگاتے ہیں پروڈینشیل ریگولیشنز ہوتی ہیں. پروڈینشیل رپورٹس وہ ہوتی ہیں جس کے اندر کہ ہم رسک کو میجر کرتے ہیں. ناؤ ہماری رسک میجرمنٹ کن کن چیزوں کا ہم رسک دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ ہم جو رسک دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ صرف ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکوڈیٹی کا، کہ ہمارے پاس انف کیش ریزروز اویلیبل ہیں یا نہیں ہیں، بینک کی کیا پوزیشن ہے، بینک اپنے لائبلٹیز پے آف کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، بینک کا از دیر اے رسک فار بینک ڈیفالٹ. پھر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ریزرو ریکوائرمنٹ کمپیوٹیشن کے ریزرو ریکوائرمنٹ جو ہے ہم نے صحیح طرح سے کمپیوٹ کی ہے اور ہم اس کو مینٹین کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یا کچھ بیلنس شیٹ ریشوز جو ہیں ہم جس طرح ایسٹ ٹیسٹ ریشو ہے، اس کے علاوہ کرنٹ جو ریشو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ بھی سمپلی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کرنٹ ایسٹس اور کرنٹ لائبلٹیز کو آپ میچ کر رہے ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایکچولی رسک تو بینک کے لیے بہت طرح کے رسک ہیں، صرف ایک لیکویڈیٹی یا کیش ریزرو ریکوائرمنٹ یا یہ رسک نہیں ہے. اس کے علاوہ بہت سارے رسک ہیں جو کہ سسٹمک رسک ہیں، کچھ ان سسٹمک رسک ہیں جس کے اندر ہم بینک کی اگر اور رسک میں بات کریں تو بینک کو تو فارن ایکسچینج رسک بھی ہے، بینک کو تو جو ہے انٹرسٹ بیسڈ رسک بہت سارے ہیں. تو یہ سارے رسک کی میجرمنٹس نہیں کی جاتی. آف سائٹ سرویلنس میں صرف یہ 2-4 چیزیں دیکھ لی جاتی ہیں اور بس یہاں پہ آ کے بات ختم ہو جاتی ہے. ڈیولپنگ کنٹریز میں ارلی وارننگ سسٹم یا انالیسس کوئی نہیں کیا جاتا. تو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ تو رسک کو پراپرلی میجر آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ اتنی ٹائپ کے رسکس اویلیبل ہیں مارکیٹ کے اندر اور یہ رسک ہم پہ اپلائی ہوتے ہیں اور اس طرح کے ان رسک کو یہ بینک ایکسپوزڈ ہے. تو ان رسک کی اسیسمنٹ اس طرح سے ہو سکتی ہے اور ان کو میٹیگیٹ ایسے کر سکتے ہیں، اس کی اسٹریٹجی ہوگی. دس از واٹ این آف سائٹ سرویلنس از. اور پھر جب اس کی اسٹریٹجیز بنا لیتے ہیں، اس کی آپ آئیڈینٹیفائی کر کے اس کی میٹیگیشن آپ پلان کر لیتے ہیں، تو وہ پھر سپروائزر کا کام ہے کہ وہ بینکس کو انفارم کرے کہ بھائی تمہیں یہ اس طرح کا یہ رسک ہے، تم اس کو ٹھیک کرو اور ہم تمہیں یہ سجیسٹ کرتے ہیں تم اس طرح سے یہ سولوشن ہو سکتا ہے، اس کو ٹھیک کر سکتے ہو، اس رسک کو میٹیگیٹ کر سکتے ہو، کم کر سکتے ہو. اگر تم اس رسک کو کم نہیں کرو گے تو ہم تمہیں پینلٹی چارج کریں گے یا ہم تمہیں اس کے اوپر وارننگ ایشو کریں گے، یا جو ہے یہ تمہارے لیے بیسکلی مورل اسپیکٹ بھی آ جاتا ہے. تمہارے لیے جو ہے انفارملی ہم اسے بتاتے ہیں کہ بھائی تمہارا اپنا نقصان ہے، تم اس رسک کو ایکسپوزڈ ہو، خدا نہ خواستہ تمہارا بینک بند ہو سکتا ہے، اس وجہ سے ڈیفالٹ کر سکتے ہو تم. This means that supervisors should collect data concerning a bank's loan portfolio, including delinquencies and problem assets, foreign exchange position, off-balance sheet commitments, and other risk areas, as well as balance sheet and profit and loss statements. جیسے کہ ابھی ہم نے بات کی، رسک بہت طرح کے ہو سکتے ہیں بینک کے، ان رسک کو کیٹر کرنے کے لیے پھر ہمیں انفارمیشن بھی اتنی ہی زیادہ ریکوائرڈ ہے. ہم صرف بیلنس شیٹ یا پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ کو دیکھ کے ہم اپنے رسک کو کیلکولیٹ یا انالائز یا اسیس نہیں کر سکتے. ہمیں اس کے لیے لون پورٹ فولیو بھی چاہیے کہ بینک نے لون کس کس کو دیا ہوا ہے، کتنے انٹرسٹ پہ دیا ہوا ہے، کتنے سال کے لیے دیا ہوا ہے، اور اس کا کیا کتنی پیمنٹس جو ہیں وہ آپ کو ریٹریو ہو رہی ہیں اور کتنا انٹرسٹ اس کا مل گیا ہے آپ کو واپس، کتنا بھی رہتا ہے. یہ کمپلیٹ پورٹ فولیو. پھر پرابلم ایسٹس کون سے ہیں، کون سے آپ نے لون دیے تھے جو کہ ریکور نہیں ہو پا رہے، کون سے آپ کا ڈیٹ ایکویٹی کیا ہے، پھر آپ کا ڈیٹ پورٹ فولیو کیا ہے، پھر اس کے اندر آپ فورن ایکسچینج کی کیا پوزیشن ہے آپ کی،
پھر اس میں آف بیلنس شیٹ کمٹمنٹس کے ادر دین بیلنس شیٹس جو آپ نے کمٹمنٹس ڈفرینٹ بینکس کے ساتھ کی ہوئی ہیں، کسی بینک کو آپ نے لون دینا ہے لیکن انفارملی آپ اس کو بیلنس شیٹ میں شو نہیں کر رہے، یا آپ کی اور کوئی کمٹمنٹس ہیں اس طرح کی، یا ادر رسک ایریاز بینک کے کیا کیا ہیں، بینک کے آپریشنل رسک ہے، بینک کا مینجمنٹ رسک ہے، اور اس طرح کی پھر بیلنس شیٹ اور پروفٹ اینڈ لاس کو بھی ہم دیکھتے ہیں. سو آف سائٹ سرویلنس میں یہ ساری انفارمیشن جو ہے ریکوائرڈ ہوتی ہے فار اے گڈ اسسمنٹ آف رسک. ٹو انشور یونیفارمٹی، supervisors should have the ability to prescribe the timing, content and format of the prudential returns so that comparative data can be prepared and used in a consistent fashion. بڑے مزے کی اس نے یہاں پہ بات کی کہ اب ہر بینک کی، ہم اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 43 فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو ریگولیٹ کرنا ہے پروڈنٹلی، سپروائز کرنا ہے پروڈنٹلی. اب اس کو کیا چاہیے سپروائز کرنے کے لیے؟ ایک تو وہ آن سائٹ ایگزامینیشنز کرے گا، دوسری آف سائٹ سرویلنس کے لیے اسے پروڈینشیل رپورٹس چاہیے، فائنینشیل رپورٹس چاہیے ہر بینک کی. اب اگر وہ بینکس کو کہہ دے کہ بھائی اپنی آپ پروڈینشیل رپورٹس مجھے بھیج دیں، ریگولر بیسس پہ مجھے بھیجیں، اب ہر بینک اپنی مرضی سے اپنی اسیسمنٹ کے حساب سے وہ رپورٹس بنائے گا، بھیج دے گا، تو کیا ہوگا کہ 43 طرح کی اگر رپورٹس آ جائیں گی تو اسٹیٹ بینک کے لیے ان سب کو کمپیئر کرنا، اینالائز کرنا بھی مشکل ہو جائے گا. تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کیا کرے گا؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کیا کرے گا؟ ایک پروڈینشیل رپورٹنگ سسٹم ایک جو ہے وہ بنا دے گا، ڈیوائس کر دے گا. اس میں کیا کرے گا کہ بتا دے گا جی یہ رپورٹ اس فارمیٹ پہ چاہیے، یہ رپورٹ اس فارمیٹ پہ چاہیے، اس ٹائمنگز پہ چاہیے، یہ ان کی لاسٹ ڈیٹس ہوں گی ہر سال، اس ڈیٹ سے پہلے یہ آ جانی چاہیے، اس ڈیٹ سے پہلے یہ آ جانی چاہیے، اس کا رپورٹنگ فارمیٹ یہ ہونا چاہیے، اس میں یہ چیزیں انکلوڈیڈ ہونی چاہیے، ان چیزوں کے اوپر آپ اپنی ایکسپلینیشن اور ڈسکرپشنز دیں گے، اور یہ اس طرح ہوگا، یہ اس طرح ہوگا، یہ چیزیں آپ ڈسکلوز کریں گے، ڈسکلوجر ریکوائرمنٹ ساری آپ بتا دیں گے. پھر کیا ہوگا؟ ایک طرح کی 43 رپورٹس آ جائیں گی، پہلے 43 طرح کی رپورٹس تھیں، اب ایک طرح کی 43 ایک جیسی 43 رپورٹس آ جائیں، ان کا کمپیریزن بھی ایزی ہو جائے گا. بینکنگ انڈسٹری کو، فائنینشیل انڈسٹری کو دیکھنا ایزی ہو جائے گا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے لیے کہ بینکنگ انڈسٹری کیسا پرفارم کرے، کون سا بینک ایز کمپیئر ٹو ادر بینکس کیسا پرفارم کر رہا ہے. اور پھر اس کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کیا کرتا ہے؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایک تو ریگولیٹ کرتا ہے، سپروائز کرتا ہے، پلس مانیٹری پالیسی ہے. مانیٹری پالیسی کے لیے ریگولیشن اور سپرویژن کی انپٹس اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو چاہیے ہوتی ہیں. پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے ایڈوائزر بھی ہے آن دا فائنینشیل اسٹیبلٹی آف دا کنٹری، تو اس نے گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی ایڈوائز کرنا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان فائنینشیل اسٹیبلٹی کے لیے کیا کرے. تو اس کو اپنی فائنینشیل انڈسٹری کی پرفارمنس پتہ ہوگی تو ہی وہ ایڈوائز کر سکے گا، اس کو کمپیریٹیو انالیسس اس کو پتہ ہوگا. تو it is critical that the off-site surveillance function be fully integrated into the supervisory process so that weakness may be corrected. یہ ایک بڑی ضروری بات ہے کہ آف سائٹ سرویلنس should be a part of the supervisory process. ایسا نہیں کہ کبھی آف سائٹ سرویلنس کر لی کبھی نہ کی، سپرویژن کرنی ہے تو آف سائٹ سرویلنس مینڈیٹری ہے. ہم نے جب آن سائٹ ایگزامینیشن دیکھا تھا تو ہم نے اس میں بات کی تھی کہ اٹ از ناٹ پاسبل، 43 فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں اور ان کی پھر آگے برانچز ہیں، ایک ایک بینک کی 200-250 برانچز ہیں، ہر برانچ میں جا کے ہر آفس میں جا کے آن سائٹ ایگزامینیشن کریں. تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اسٹیٹ بینک ایسے کرتا ہے کہ جتنے بینکس ہیں ان کے ہیڈ آفیسز کے آن سائٹ ایگزامینیشن کر لیتے ہیں، پلس پھر کیا کرتے ہیں؟ سیمپل بیسڈ سیمپل لے لیتے ہیں اور رینڈملی اس کے اندر بینکس چوز کر لیتے ہیں کہ اس سال یہ 10 بینک 15 بینک جو ہے ان کی آن سائٹ ایگزامینیشن ہوگی، اگلے سال ان 15 بینکس کی ہوگی، اس سے نیکسٹ ایئر ان 15 بینکس کی ہوگی، یا فرسٹ ایئر
جو ہے ایک سال میں فرسٹ 6 months میں ان بینکس کی آن سائٹ ایگزامینیشن کر لینی ہے، فرسٹ کوارٹر میں ان کی ہو جائے گی، سیکنڈ کوارٹر میں اتنے 15 بینکس کر لیں، 20 بینکس کر لیں، اس طرح کر کے ایک سیمپل لے لیتے ہیں اور اس سیمپل کی ریزلٹس کی بیس پہ وہ اس پاپولیشن کے ڈسکرپشن یا اس پاپولیشن کا انالیسس ریزلٹ جنریٹ کر لیتے ہیں. تو لیکن یہ کہ آف سائٹ سرویلنس کے لیے تمام بینکس، تمام آفیسز کی رپورٹنگ جو ہے ان کی پروڈینشیل رپورٹس کا انالیسز اور ان کا جو ہے اسیسمنٹ ضروری ہے، اس کے بغیر سپرویژن نہیں ہو سکتی. In some cases, it may be sufficient to contact the bank by phone or letter to discuss concerns identified off-site. ہم نے کیا بات کی تھی کہ جب آن سائٹ ایگزامینیشن کی بات کی تھی اس میں بھی بتایا تھا ہم نے کہ 2 چینل ہے، ایک فارمل چینل ہے، ایک انفارمل چینل ہے. فارمل چینل تو یہ ہے کہ جی آپ نے ایک بینک کی آن سائٹ ایگزامینیشن کی، اس کے بعد آپ ٹیم واپس آتی ہے اور آ کے اپنے ریزلٹس کمپائل کرتی ہے، اس پہ رپورٹ کمپائل کرتی ہے اور اس بینک کو فارملی سینڈ کرتی ہے کہ جی یہ فالٹس اور یہ پرابلمس اور یہ فلاز ہیں آپ کے بینک میں، ان کو ایسے ایسے کریکٹ کر لیں. ناؤ آف سائٹ سرویلنس میں کیا ہوتا ہے؟ آف سائٹ سرویلنس میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، اور دوسرا اس کے اندر انفارمل وے یہ ہے کہ جب وہاں پہ آن سائٹ ایگزامینیشن ہو رہی ہے تو ساتھ ساتھ وہ ان کو سجیسٹ کرتے جاتے ہیں کہ جی یہ فالٹ ہے، اس کو آپ ایسے ریکٹیفائی کر سکتے ہیں اور یہ ضروری ہے، اس کا یہ نقصان ہوگا. اور اس میں ہی پھر ایک مورل اسپیکٹ بھی آ جاتا ہے کہ اب مورل رسپانسبلٹی بھی اس بینک کی بنتی ہے کہ جو انہیں فالٹس بتائے جائیں وہ ساتھ ساتھ اس کو کریکٹ کرتے جائیں. ناؤ آف سائٹ سرویلنس بھی میں بھی اسی طرح ایک فارمل ایک انفارمل 2 چینلز ہیں. انفارمل چینل یہ ہے کہ جی کوئی چیز رسک اسیسمنٹ آپ کر رہے ہیں کسی بینک کی اور کوئی چیز آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے کوئی فالٹ، تو آف سائٹ سرویلنس ٹیم جو ہے وہ اس بینک کو فون کرتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ جی یہ فگرز ہیں، یہ ایسے ایسے آپ نے ہمیں یہ پروڈینشیل یہ رپورٹ بھیجی تھی، ہم نے اس کا یہ انالیسس کیا ہے، تو اس کے اندر یہ ایک پوائنٹ ہے جو کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، کین یو ایکسپلین دیٹ ٹو اس آن دا فون. آپ فون پہ اگر بتا دیں کہ یہ آپ نے کیسے کیلکولیٹ کی ہے فگر، یا اس میں یہ کیا ہے، یا پھر وی کین ارینج اے میٹنگ، آپ ہمارے پاس اسٹیٹ بینک میں آ جائیں، یا پھر ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں، لیٹس ڈسکس اٹ. اور اگر کوئی فالٹ یا کوئی چیز آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے تو پھر اسٹیٹ بینک کی ٹیم، سرویلنس ٹیم جو ہے وہ ان کو بتاتی ہے کہ جی یہ فالٹ تھا، اس کو آپ ایسے ٹھیک کر سکتے ہیں. اٹ از ویری امپورٹینٹ فار the profitability of your bank as well, liquidity of your bank as well. تو آپ اس کو ایسے ٹھیک کر لیں. یا پھر فارمل چینل یہ کہ ان کو لیٹر مینجمنٹ کو لکھیں کہ جی ہم نے آپ کا یہ آف سائٹ سرویلنس میں ہم نے آپ کی پروڈینشیل رپورٹ کی یہ اسیسمنٹ کی ہے اور ہم نے یہ چیز آئیڈینٹیفائی کی ہے، اس کو آپ ریکٹیفائی کر لیں، آپ کے پاس اتنے دن ہیں، یہ ٹائم پیریڈ ہے، اس میں آپ ریکٹیفائی کریں اور ہمیں آپ رپلائی کریں. However, in other cases, it may be necessary to send examiner into a bank to follow up on the weakness identified off-site. Off-site میں نے جیسے کہا کہ وہاں پہ ایگزامینر کو بینک میں میٹنگ کے لیے بھیجتے ہیں یا پھر ان کو بلا لیتے ہیں، آپ اس طرح انفارملی بیٹھ کے ڈسکس کر لیتے ہیں. In any event, information and reports prepared off-site can provide important comparative data on areas of risk and efficiency and should be used by examiners during their on-site examination. یا آف سائٹ سرویلنس سے جو بھی ہمارے پاس ڈیٹا کمپائل ہوتا ہے، کمپیریٹو اسٹیٹمنٹس بنتی ہیں اس بینک کی، دے پرووائڈ این امپورٹنٹ ان پٹ فار دا آن سائٹ ایگزامینیشن. وہی ڈیٹا وہ آن سائٹ ایگزامینرز لے کے اس بینک میں جاتے ہیں اور ان کو پھر ویریفائی کرتے ہیں. آرگنائزیشنل ایشوز ان سپرویژن. اب ہم بات کریں گے، ہم نے پہلے بات کی سپروائزری میتھڈالوجیز کی، آن سائٹ ایگزامینیشن کی، آف سائٹ سرویلنس کی. ناؤ آرگنائزیشنل ایشوز ان سپرویژن، کہ سپرویژن کرنے میں اسٹیٹ بینک کو خود کیا مسائل پیش آتے ہیں. بینک سپرویژن از آفن پلیسڈ انڈر دا امبریلا آف اے کنٹری سینٹرل بینک. بینک جتنے ہیں ان کی سپرویژن نارملی یہی ہوتا ہے کہ جو کنٹری کا سینٹرل بینک ہوتا ہے اس کو دے دی جاتی ہے، اس کے انڈر ہوتے ہیں سارے تمام بینکس.
Since the function of bank supervision is to ensure a safe and sound banking system, main purpose of banking supervision کیا ہوتی ہے کہ safe and sound banking system, ensure safe and sound banking system, and to prevent financial system instability, اور فائنینشیل سسٹم میں جو انسٹیبلٹی اس کو روکنے کے لیے دا سینٹرل بینک ایز اے مینیجر آف کنٹریز مانیٹری پالیسی. جو سینٹرل بینک ہے جیسے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے وہ کیا کرتا ہے مانیٹری پالیسی بھی بناتا ہے, اس کا بھی مینجمنٹ وہ دیکھتا ہے. اینڈ لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ, اور جو لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ بھی ہے, از اے لاجیکل پلیس ٹو ہاؤس بینکنگ سپرویژن. تو وہ سپروائزری رول کے لیے بھی ایک لاجیکل چوائس ہے. بینک سارے اس کے انڈر ہیں, مانیٹری پالیسی کا مینڈیٹ اس کے پاس ہے, اس نے فائنینشیل سسٹم اسٹیبلٹی بھی دیکھنی ہے, اس نے ساؤنڈ اینڈ سیف اینڈ ساؤنڈ بینکنگ سسٹم بھی انشور کرنا ہے. تو بینکنگ سپرویژن بھی جو ہے سینٹرل بینک کا ہی مینڈیٹ بنتا ہے. However, there is no compelling evidence to suggest that operating system from within the central bank affords a distinct advantage over the creation of an autonomous supervisory agency, provided that bank supervision is insulated from political influences. لیکن ہمیں دیر از نو کمپیلنگ ایویڈنس, کوئی ایسا ایویڈنس کسی مارکیٹ یا کسی اکانومی کسی کنٹری کا ایسا نہیں ہے جہاں پہ کہ سینٹرل بینک جو ہے وہ کوئی بہت سینٹرل بینک کو سپروائزری رول دیا گیا اور اس کی وجہ سے وہ بہت ایڈوانٹیجڈ پوزیشن میں ہو, رادر دین کہ ایک سپروائزر الگ ایک ایجنسی بنا دی جائے اور سینٹرل بینک کا رول الگ کر دیا جائے. تو کوئی ایسا ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے کسی کنٹری کا جس سے ہم کہہ سکیں کہ جی ایک کنٹری ہے اس کے اگر ہم یہ باقی بھی سارے رول دیے ہیں تو اس کو سپروائزری رول بھی دے دیں تو بہت زیادہ افیکٹو اور انفلوئنسڈ ہوگا اور پولیٹیکل انفلوئنسز سے وہ دور رہے گا. Information derived in supervisory process is shared with those managing monetary policy, and the agency is adequately funded through assessment or direct budget allocations. اور اگر اس میں جو ہے دو چیزیں نا کہ ہم نے ایک تو بات کی کہ جی ایک ہی مانیٹری فنکشن بھی اسی کو دے دیں, سپروائزری رول بھی اسی کو دے دیں, اور پھر ہم کہیں کہ جی یہ بہت افیکٹو سولوشن ہے, ایسا کوئی ہمارے پاس ایویڈنس ہے نہیں. اگر ہم دو بنا دیں ایجنسیز, ایک کو سپرویژن دے دیں ایک کو مانیٹری کا دے دیں, تو بھی یہ کہ ان کی انفارمیشن دونوں آپس میں شیئر کریں گے تو ہی سپروائزری رول سے رول جو انفارمیشن جنریٹ کرے گا وہ مانیٹری پالیسی ان پٹ لے گی تو ہی اچھی مانیٹری پالیسی بن سکے گی. تو بیسکلی یہ دونوں چیزیں ایک ہی سپروائزر کے پاس اگر رکھی جائیں تو اٹ از بیٹر, لیکن ایسا کوئی ایویڈنس نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم کہہ سکیں کہ یہ کسی کنٹری میں ہم نے ایک ہی اس کو دیا اور اس سے ہمیں بہت جو ہیں اچھے نتائج حاصل ہوئے ہوں. In fact, some argue that an agency that is solely responsible for bank supervision will devote greater attention to the fulfillment of its role than one that also has responsibilities for managing nation's monetary policy. ہم نے جیسے کہ بات کی کہ ایک ہی سپروائزر کو اگر دونوں رول دے دیے جائے مانیٹری پالیسی اور سپرویژن کا تو اس کا کوئی ایسا سچ ہمارے پاس ایویڈنس یہ نہیں ہے کہ بہت اس کا اکانومی پہ اچھا انفلوئنس پڑا ہو. لیکن اگر ہم الگ الگ دو ایجنسیز بنا دیں اور آپس میں انفارمیشن شیئر کریں اور ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کریں تو کرٹکس کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو ہم نے اس سے پہلے بات کی تھی کہ ان دونوں کی فنڈنگ جو ہے ایک ایجنسی سپرویژن ایجنسی کی جو فنڈنگ ہے وہ تھرو اسیسمنٹ اور ڈائریکٹ بجٹ ایلوکیشنز کی جائے. اور اس کے بعد کرٹکس کہتے ہیں کہ جو اگر ایک ایسی ایجنسی جو سولی رسپانسبل ہو سپرویژن کے لیے اس کو مانیٹری پالیسی کا رول نہ دیا جائے, صرف سپرویژن اس نے کرنی ہو, تو وہ بہتر طریقے سے سپرویژن پہ کنسنٹریٹ کر سکتا ہے رادر دین کہ اس نے مانیٹری پالیسی بھی دیکھنی اور سپرویژن دونوں دیکھنی, اور دونوں اس کے دو مینڈیٹس ہوں گے تو اس کی فوکس اس کی سپرویژن بھی ڈیوائیڈڈ ہوگی. On the other hand, there is an argument that
where supervisory responsibility is centered in a central bank, it is likely to be exercised with a wider degree of discretion than where the primary supervisory agency is autonomous and operates within the defined statutory limits. Now پھر وہ کہتا ہے کہ اس کے علاوہ یہ بھی آرگومنٹس اویلیبل ہیں کہ سپروائزری رسپانسبلٹی اور مانیٹری پالیسی اگر ایک ہی ایجنسی کا مینڈیٹ بنا دیا جائے، دے دیا جائے، تو اس کے پاس دونوں کام ایک ہی بندے کو، اگر ایک ہی سپروائزر کے پاس ہوں تو وہ ان کاموں کو بہتر طریقے سے اس لیے کر پائے گا کیونکہ ان دونوں کی رسپانسبلٹیز اور ان دونوں کی ان پٹ آؤٹ پٹس جو ہیں وہ اوور لیپ کرتی ہیں، اور اس کے پاس زیادہ ڈسکریشن آف پاور ہوگی، وہ بہتر طریقے سے مانیٹری پالیسی بھی بنا سکے گا اور بہتر طریقے سے اپنی سپرویژن بھی انفورس کر سکے گا، ریگولیشنز بھی. بیسکلی مانیٹری پالیسی بن گئی، مانیٹری پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا، اس کو اس کی انفورسمنٹ، اس کو جو ہے اس کی ریگولیشن کا کمپلائنس کرنا، وہ سپروائزری ایجنسی کا کام ہے. اگر ایک ہی کو کام دے دیا جائے، وہی اس کو بنائے بھی اور اس کو امپلیمنٹ بھی کرائے تو وہ بہتر طریقے سے کام کر سکے گا رادر دین کہ دو ایجنسیز ہوں، ایک بنائے اور دوسرا اس کو امپلیمنٹ کرے. آلدو کہ کرٹکس کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی اگر الگ الگ بنا دیں تو سپرویژن بہتر ہو جائے گی. In general, countries that have strong central banks, it would seem inappropriate to dilute their influence authority by assigning supervisory responsibilities to another institutions. تو وہ کہتا ہے کہ جنرلی جن کنٹریز کے اندر سینٹرل بینکس ہیں اور اسٹرانگ ہیں وہاں پہ اٹ ول ناٹ بی اے وائز آپشن کہ آپ ان سے اتھارٹی رسپانسبلٹی آف مانیٹری پالیسی لے کے ایک الگ یہ سپرویژن کی جو ہے وہ ایک الگ ایجنسی کو دے دیں اور ان کے پاس صرف مانیٹری پالیسی رہنے دیں. بہتر یہی ہے کہ دونوں ایک ہی کے پاس رہیں. If the central bank is weak, then the case for an independent supervisory agency is stronger. اور اگر سینٹرل بینک ویک ہے پھر سینٹرل بینک کے پاس صرف مانیٹری پالیسی رہنے دیں اور سپروائزری ایجنسی ایک اور بنا دیں تاکہ بہتر سپرویژن کر سکے، ریگولیشن کر سکے. اور اگر سینٹرل بینک اسٹرانگ ہے تو پھر دونوں رول اسی کے پاس رہنے دیے جائیں. In many high income countries, the division of responsibilities reflect historical factors. پھر it is also dependent on the historical factors. آپ کی کنٹری ڈائنامکس، پہلے کیا رجیم تھی، سپرویژن رجیمز کیا رہی ہیں اس کنٹری میں، تو اس پہ بھی یہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ماڈل کیا ہونا چاہیے، آرگنائزیشنل اسٹرکچر کا کیا ہونا چاہیے، یا ایک ہی سینٹرل بینک ہو جس کا مانیٹری پالیسی اور سپرویژن ریگولیشن ہو، یا مانیٹری پالیسی سینٹرل بینک کے پاس ہو اور ایک سپروائزری ایجنسی آپ الگ بنا دیں. Another alternate is to place the supervisory agency within the Ministry of Finance or Treasury. اس کا ایک اور alternate یہ بھی ہے کہ آپ سپروائزری ایجنسی جو ہے وہ بنا دیں منسٹری آف فائنانس کے انڈر دے دیں یا ٹریجری کے انڈر دے دیں اور سینٹرل بینک کا کام آپ صرف رہنے دیں مانیٹری پالیسی کا. In most countries, this alternative is the least desirable since these ministries tend to be highly politicized and the coordination of policy with other government agencies tends to be problematic. لیکن یہ ماڈل جو ہے انتہائی ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے کنٹریز میں، کیونکہ سب سے بڑا اس ماڈل کا فلا یہ ہے منسٹری آف فائنانس گورنمنٹ کا ادارہ ہے. منسٹری آف فائنانس کا ہیڈ کون ہوتا ہے؟ منسٹر فائنانس ہوتا ہے. منسٹر فائنانس پولیٹیکل ہوتا ہے. تو پھر اگر ہم سپروائزر کو ہم ایک پولیٹیکل اس کے ہیرارکی کے اندر ہم اس کو دے دیں تو پھر کیا ہوگا کہ ہمارا جو سپرویژن سسٹم ہے وہ پرابلمٹک ہو جائے گا، اس میں پولیٹیکل انٹروینشن زیادہ ہو جائیں گی. Ultimately, it would seem, therefore, that the effectiveness of bank supervisory body depends not so much on its organizational location but on its leadership and independence from political influence. تو ہمیں اس سے کیا الٹیمیٹلی اس سے کیا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سپروائزری جو باڈی ہے
اس کا جو رول ہے وہ اس بات پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ اس کا سینٹرل بینک ہی اس کو مانیٹری پالیسی بھی بنائے, سپروائزر بھی بنائے, یا سینٹرل بینک الگ ہو, سپروائزری باڈی الگ ہو. لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ سپروائزری جو باڈی ہے یا ایجنسی ہے اس کی لیڈرشپ اور انڈیپینڈنس فرام پولیٹیکل انفلوئنس جو ہے وہ اسٹرانگ ہونی چاہیے. اسٹرانگ لیڈرشپ ہوگی, پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہوگی, تو وہ سپروائزری ایجنسی کین پرفارم بیٹر. If a particular institutional arrangement in a given country permits the bank supervision unit to operate free from inappropriate outside the interference, that arrangement is probably the most desirable for the country. ایک کنٹری کے لیے ہر کنٹری کا اپنا کنٹری اسپیسیفک ماڈل ہے. اب کنٹری کا جو بھی ماڈل ہے اس میں اگر پولیٹیکل انٹرفیئرنس یا کسی قسم کی آؤٹ سائڈ انٹرفیئرنس نہیں ہے تو وہ اس کنٹری کے لیے سب سے بہترین ماڈل ہے. جو بھی ماڈل وہ فالو کریں, لیکن اس میں اگر آؤٹ سائڈ انٹرفیئرنس نہیں ہے تو وہ اس کنٹری کے لیے بہت فروٹفل ہے, بہترین ہوگا. Regardless of where supervision is located within the government, there are important organizational steps that can be taken to enhance its effectiveness. اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ سپرویژن کہاں لوکیٹڈ ہے, گورنمنٹ کے پاس ہے, ایجنسی بنا دی ہے انہوں نے, یا سینٹرل بینک کے پاس ہے. لیکن دیر آر سرٹن اسٹیپس جن کو اگر ہم اچھے طریقے سے ان کو لیا جائے تو ہم اس کی سپروائزری ایجنسی کی افیکٹونیس کو انہینس کر سکتے ہیں. The bank supervision unit should possess its own identity on at least a par with other important units within the central bank or ministry or as an independent agency. Its own identity, bank supervision unit جو ہے وہ کسی کے ساتھ اس کا بے شک یونٹ ہو سکتا ہے لیکن اس کی اپنی ایک آئیڈینٹی زیادہ امپورٹنٹ ہے. ود ان دا سینٹرل بینک اور منسٹری اور ان انڈیپینڈنٹ ایجنسی, کچھ بھی اسٹرکچر ہو اس کی اپنی آئیڈینٹی امپورٹنٹ ہے تاکہ آؤٹ سائڈ انٹرفیئرنس نہ ہو سکے, کم سے کم ہو یا نہ ہو. دا ڈائریکٹر آف بینک سپرویژن شوڈ بی اے ہائر رینکنگ گورنمنٹ آفیشل. جو سپروائزری ایجنسی ہے اس کا جو ڈائریکٹر ہے وہ ایک ہائر رینکنگ آفیشل ہونا چاہیے. And he should report directly to the central bank governor or deputy governor or the minister of finance or treasury. وہ ڈائریکٹلی یا تو گورنر اسٹیٹ بینک کو رپورٹ کرے, یا ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک کو رپورٹ کرے, یا منسٹر آف فائنانس کو رپورٹ کرے, یا ٹریجری کو رپورٹ کرے, اور بیچ میں اس کو کوئی ہیرارکی چینل نہیں ہونا چاہیے, انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے وہ. This is necessary to establish an appropriate degree of credibility with the banking industry so that directives issued by the supervisor will have effect. یہ کس کے لیے ضروری ہے؟ انتہائی ضروری ہے بینکنگ انڈسٹری میں اسٹیٹ سپروائزری ایجنسی کا جو رول اور اس کا امپریشن یا انفلوئنس ہے اس کے لیے, سو دیٹ بینکنگ انڈسٹری کو پتا ہو کہ جو ڈائریکٹو سپروائزر نے ایشو کیا ہے اس کو کمپلائی کرنا ہے. وہ ایک ہائی رینکنگ اگر آفیشل یا ایک انڈیپینڈنٹ اس سے آئے گا تو ہی وہ بینکنگ انڈسٹری اس کو آنر کرے گی, کمپلائی کرے گی. ادروائز بینکنگ انڈسٹری ول فائنڈ چینلز کے کسی طرح ہم اس کو اوائڈ کر لیں. ناؤ ادر ایشوز, ایک تو یہ ہم نے دیکھا کہ آرگنائزیشنل اسٹرکچر آف سپرویژن جو ہے وہ بہت بڑا اس میں ایشو پرابلم یہ ہے کہ اس کے اندر 2-3 طرح کے ماڈلز ہیں, یا تو ہم سپروائزری ایجنسی الگ بنا دیں, یا سینٹرل بینک کو دے دیں, یا ٹریجری, یا منسٹری آف فائنانس. یہ 4 ہیں پورٹ فولیوز ہیں, ان چاروں میں سے کسی کے پاس دے دیں یا اس کو انڈیپینڈنٹ کر دیں. لیکن ہم نے بات کی کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس کے انڈر ہے, فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ پولیٹیکل یا آؤٹ سائڈ انٹرفیئرنس کتنی ہے. اگر ہم ان چاروں میں سے کسی کے انڈر بھی اس کو کر دیں, لیکن اگر اس ایجنسی کو ہم فلی انڈیپینڈنٹ کر دیں اور اس کا جو ہیڈ ہے وہ ڈائریکٹلی رپورٹ کرے ٹو دا گورنر آف دا سینٹرل بینک یا ٹریجری یا منسٹر آف فائنانس, تو ہی اس کا انفلوئنس ہوگا آن دا بینکنگ انڈسٹری, اور سپرویژن جو ہوگی وہ انہینس ہوگی. ادروائز سپرویژن ول بی فلاڈ. اس کے علاوہ سپرویژن کے اور کیا پرابلمز ہیں؟ ایک پرابلم اسٹافنگ اینڈ کمپنسیشن کا.
In most developing countries, bank supervisors face resource and budget constraints. ڈیولپنگ کنٹریز میں تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اسٹافنگ کا، اس لیے بھی ہے کیونکہ سپروائزری جو ایجنسیز ہیں ان کا بجٹ بہت کم ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ دے فیس ریسورس اینڈ بجٹ کنسٹرینٹس ہوتے ہیں ان کے پاس. ایز اے ریزلٹ سپروائزری یونٹس آر انڈر اسٹافڈ. وہ پھر اپنا سٹاف ان کو کم کرنا پڑتا ہے. سٹاف کم ہو جائے گا، بینک زیادہ ہوں گے تو وہ سپرویژن نہیں ٹھیک کروائیں گے. دس افیکٹس دا سپروائزرز ابیلٹی ٹو کنڈکٹ بینک ایگزامینیشنز اینڈ پرفارم ادر سپروائزری ڈیوٹیز. The most capable and qualified individuals are frequently employed in the private sector and in other activities where compensation is greater. جو بہت زیادہ کیپیبل اور کوالیفائڈ انڈیویژلز ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، وہ یا تو پرائیویٹ بینکنگ سیکٹر ان کو ہائر کر لیتا ہے یا پھر اور ایکٹیویٹیز میں وہ انوالوڈ ہوتے ہیں جہاں کمپنسیشن زیادہ ہو. In some cases, compensation for bank supervisors may not be as great as for other parts of government, even though the responsibilities are greater. سپروائزر ہم نے بات کی جس طرح پاکستان میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کس کا ادارہ ہے؟ گورنمنٹ آف پاکستان کا، آلدو فلی آٹونومس ہے. لیکن کیا ہوتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی، خیر پاکستان میں بیکاز اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا آرگنائزیشنل اسٹرکچر از سو ڈیولپڈ اینڈ ایڈوانسڈ، وہاں پہ کمپنسیشنز اور اسٹافنگ جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ بہت حد تک اچھے پیکیجز دیتے ہیں، اچھے ان کے وہ ہے سسٹم، ان کا ہیومن ریسورس از ویری گڈ. لیکن نارملی کیا ہوتا ہے کیونکہ گورنمنٹ کا ادارہ ہوتا ہے، گورنمنٹ نے بجٹ دینا ہوتا ہے، گورنمنٹ جو ہے وہ اور گورنمنٹ کے اداروں جتنی اداروں کو تنخواہیں دے رہی ہوتی اسی کے حساب سے ان کو بھی تنخواہ دے دیتی ہے. ادروائز کوئی یہ کیونکہ یہاں پہ زیادہ کوالیفائڈ انڈیویژلس چاہیے ہوتے ہیں لیکن تنخواہیں کم ہوتی ہیں تو اس وجہ سے لوگ کم آتے ہیں، کم آنا پسند کرتے ہیں ریگولیٹری یا سپروائزری آرگنائزیشنز میں. دس افیکٹس دا سپروائزری ابیلٹی ٹو اٹریکٹ اینڈ ریٹین کوالیفائڈ اسٹاف. اور جو ہوتا یہ ہے کہ کوالیفائڈ اسٹاف یا تو آتا نہیں ہے یا پھر کوالیفائڈ اسٹاف اگر آ جاتا ہے سپروائزر کے پاس 1-2 سال رہے گا، ایکسپیرینس گین کرے گا کام کو سمجھ کے، تو وہ چھوڑ دیتا ہے اس کو اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بہت اچھی اپرچونٹیز مل جاتی ہیں. پھر needless to say adequate staffing for bank supervision both in terms of quantity and skill level is a must. سپروائزری رول کے لیے مینڈیٹری ہے کہ اس کے پاس کوانٹٹی اینڈ اسکل لیول اسٹاف جو ہے وہ ایڈیکویٹلی ہونا چاہیے تاکہ وہ سپرویژن کر سکے بینکنگ یا فائنینشیل انڈسٹری کی. سپرویژن ایڈیکویٹلی نہیں کر پائے گا تو اس کا کیا ہوگا؟ فائنینشیل سسٹم ول بی ایٹ اسٹیک، سسٹمک رسک اس میں اویلیبل ہوں گے. ٹو اٹریکٹ اینڈ ریٹین کوالیفائڈ اسٹاف compensation should be competitive within the government and within the private sector. کمپیٹیٹیو سیلریز کمپنسیشن کے اوپر اگر آپ اسٹاف کو ہائر کریں گے تو وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جیسے کہ کر رہا ہے اس طرح سینٹرل بینکس یا سپروائزری ایجنسی جو ہے وہ ایک تو اسٹاف کو ریٹین بھی کر پائے گی اور ان کو جو ہے کمپیٹیٹیو سیلریز پہ پرائیویٹ سیکٹر سے وہ ہائر بھی کر سکے گی. Governments frequently argue that they cannot afford additional staff or higher salaries. Governments normally ان کا یہ آرگومنٹ ہوتا ہے کہ جی ہم اور اسٹاف نہیں ہائر کر سکتے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہائر سیلریز کے، ہم اسکل سیٹ افورڈ نہیں کر سکتے. nor can they justify differentiated salaries within the government. اور گورنمنٹ ایک اور جو گورنمنٹ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی ہم ڈفرینشیٹڈ سیلریز جو ہیں ود ان دا گورنمنٹ نہیں ہم افورڈ کر سکتے. اگر ہم نے ایک کیونکہ گورنمنٹ میں ہیرارکی ہے، بیسک پے اسکیلز ہیں، اس اسکیل کے حساب سے انہوں نے ان کو سیلریز دینی ہے. اسکیلز آئیں گے ود پروموشن. ایک انیشیل جو جس طرح گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے سسٹم ہے کہ گورنمنٹ میں انڈکشن ہوتی ہے جو ہے ایک مینجمنٹ سٹاف کی، وہ ہوتی ہے گریڈ 17 سے، بی پی ایس 17 اسے کہتے ہیں، بیسک پے اسکیل 17 سے. پھر پروموشن 18 میں ہوتی ہے، 19 میں ہوتی ہے، 20، 21 اور 22 از دا ہائیسٹ. تو کیا ہے کہ اب جو گریڈ 17 ہے اس کی سیلری ایز کمپیئر ٹو دا مارکیٹ اٹ از لائک مینی فولڈز مینی ٹائمز لیس.
اب ایک جس نے بینکنگ سپرویژن کے اندر جس نے ایم ایس سی کی ہے یا ڈگری لی ہوئی ہے جس انڈیویژل نے، وہ گریڈ 17 پہ جانا کیوں پسند کرے گا جب اسے مارکیٹ کے اندر ایک ہائر سیلری کے اوپر سے جاب اب مل جائے گی، پرائیویٹ بینکس اسے جاب دینے کو تیار ہیں. تو پھر گورنمنٹ آف پاکستان نے ویسے ان کا ایک سسٹم ڈفرینٹ ہے. اسٹیٹ بینک نے تو اٹ از این اٹانومس اینٹی، تو انہوں نے اپنا اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بالکل ہی ٹوٹلی اپنا سسٹم رکھا ہوا ہے. ان کی سیلری پیکیجز دے آر ویری ویری گڈ. اور اس کے علاوہ گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی ایڈوانس اسکل سیٹ انڈیویژولس کے لیے انہوں نے اسپیشل پے اسکیلز بھی، ایس پی ایس جنہیں کہتے ہیں اسپیشل پے اسکیلز کہتے ہیں، وہ بھی انہوں نے انٹروڈیوس کیے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو ریگولر انڈیویژولس کی بجائے آپ کو اسکل سیٹ انڈیویژولس چاہیے، وہاں پہ وہ اسپیشل پے اسکیلز اپلائی ہوتے ہیں، ادروائز نارمل جو بیسک پے اسکیلز اپلائی ہوتے ہیں. تو there is an argument to the contrary that government cannot afford a banking crisis and its debilitating effects on economic growth and development. تو وہ یہ کہتا ہے کہ اب ایک اور بھی ایک بڑا ویلڈ آرگومنٹ یہ ہے کہ ٹھیک ہے گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم ایڈیشنل سٹاف بھی نہیں رکھ سکتے، ہم ہائر سیلریز پہ لوگ بھی نہیں رکھ سکتے، ہمیں صرف جنرلائزڈ ایک بات کریں، ہم ایڈیشنل سٹاف بھی نہیں رکھ سکتے، ہم ہائر سیلریز پہ لوگ بھی نہیں رکھ سکتے، نہ ہمارے پاس پے اسکیلز ڈفرینشیٹڈ پے اسکیلز ہیں کہ ہم کسی کو کم پے دے دیں کسی کو زیادہ دے دیں، سب کو ایک برابر حساب سے پے دینی اور پروموشنل اسکیلز ہیں. تو گورنمنٹ کو یہ بھی سوچنا چاہیے دیر از اندر کانٹریری آرگومنٹ کہ کیا گورنمنٹ اگر یہ سٹاف افورڈ نہیں کر سکتی، گورنمنٹ یہ پے اسکیلز افورڈ نہیں کر سکتی، تو کیا گورنمنٹ جو ہے فائنینشیل انسٹیبلٹی کو افورڈ کر سکتی؟ فائنینشیل انسٹیبلٹی کی بھی ایک کاسٹ ہے نا، کیا اس کو وہ کر سکتی ہے یا بینکنگ کرائسس کو افورڈ کر سکتی ہے؟ ہم بینکنگ سپرویژن یا ریگولیشن کرتے ہی اس لیے ہیں کہ ساؤنڈ فائنینشیل سسٹم آف دا کنٹری یا ساؤنڈ بینکنگ سسٹم آف دا کنٹری. اگر آپ نے بینکنگ سسٹم کی اسٹیبلٹی کو انشور کرنا ہے، فائنینشیل سسٹم کی اسٹیبلٹی کو انشور کرنا ہے، تو آپ کو ایک چیز چوز کرنی پڑے گی، یا تو آپ ایڈیشنل سٹاف رکھ لیں، ہائر کوالیفائڈ سٹاف رکھ لیں جو کہ بہتر سپرویژن کرے، یا سٹاف نہ رکھیں اور لو سپرویژن ہوگی اور بینکنگ کرائسس کو افورڈ کر لیں. It should be noted that there are precedents for banking supervisors to be exempted from normal civil service guidelines and salary scales. کہ بینکنگ سپروائزرز آر ایگزمپٹڈ، جس طرح پاکستان کا کیس ہے کہ سول سروس گائیڈ لائنس کے اندر جو انہوں نے سیلری پیکیجز بی پی ایس اسکیلز دیے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ جو اسپیشل پے اسکیلز ہیں، اس کے ادر دین دیم اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنے پے اسکیلز خود ڈیولپ کیے ہوئے اور انٹروڈیوس کیے ہوئے ہیں، امپلیمنٹ کیے ہوئے ہیں. The cost of even one bank failure may far exceed the cost incurred in employing and retaining competent staff, a situation clearly demonstrated by the US saving and loan crisis when requests for additional staff were denied by the government administration then in power. امریکہ میں کیا ہوا تھا کہ جب بینکنگ کرائسس آیا تھا 2008 کا، تو اس سے پہلے ایک تو بہت دفعہ فیڈرل ریزرو بینک جو تھا، جو سپروائزری اتھارٹی تھی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں، اس کو ایڈیشنل سٹاف ریکوائرڈ تھا. انہوں نے بہت دفعہ بینک گورنمنٹ کو ریکویسٹ کیا کہ ہمیں ایڈیشنل فنڈز دیا جائے، ہمیں ایڈیشنل سٹاف چاہیے، ہم اپنی سپرویژن بہتر کرنا چاہتے ہیں. لیکن کیا ہوا، گورنمنٹ نے کہا کہ ہمارے پاس اس وقت ایڈیشنل فنڈز اویلیبل نہیں ہیں، ہم آپ کو ایڈیشنل سٹاف نہیں دے سکتے. تو کیا ہوا، جب بینکنگ کرائسس ہوا، بینکنگ کرائسس کی کاسٹ واز far more than taking on those additional staff. اگر وہ اسٹاف رکھ لیتے کیونکہ بینکنگ کرائسس، گلوبل بینکنگ کرائسس ہوا ہی اس وجہ سے تھا کیونکہ سپرویژن واز لو. ون آف دا میجر ریزن یہ تھی کہ سپرویژن لو تھی. اب سپرویژن لو، فیڈرل ریزرو بینک کا کہنا یہ ہے کہ سپرویژن لو اس وجہ سے تھی کیونکہ ہمارے پاس اسٹاف ہی نہیں تھا، ہم سپرویژن پراپر کر ہی نہیں سکتے تھے. ہم نے گورنمنٹ کو بڑی دفعہ کہا ہمیں اسٹاف دے دیں، ایڈیشنل بجٹ دے دیں، فنڈز دے دیں، انہوں نے نہیں دیے. تو اب جو بینکنگ کرائسس ہوا تو وہ تو بینکنگ کرائسس کی کاسٹ اور جو ایڈیشنل اسٹاف کی کاسٹ، وہ تو اٹ واز مینی ٹائمز مور دین دیٹ.
Then career path. It is another flaw or problem in the supervisory process. In some countries, bank supervision is not viewed as a career, and employees are rotated in and out of the bank supervision unit in only a few years. بہت سارے کنٹریز کے اندر کیونکہ جو سپروائزری ایجنسی ریگولیٹری اتھارٹی ہوتی ہے وہ اٹ از اونڈ بائی دا گورنمنٹ, تو وہاں پہ ایک جو سپروائزری ایجنسی کے جتنے امپلائیز ہوتے ہیں دے آر ناٹ ٹیکن, ان کے لیے ایک کریئر پاتھ ڈیفائن نہیں کیا جاتا کہ جی یہ سپروائزری رول میں ہی رہیں تاکہ ان کی کمپیٹیٹیونیس جو ہے, ان کی اپنا جو اسکل سیٹ ہے وہ اسی سیکٹر کے اندر اور انہینس ہو. نارملی کیا یہ جاتا ہے کہ ان کو ایک گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے اٹھا کے سپروائزری رول میں لگا دیا, دو سال کے بعد اٹھا کے کسی اور ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیا, وہاں سے اٹھا کے اور بھیج دیا. تو ایونچولی کیا ہوتا ہے وہ جو اسکل سیٹ انہوں نے ایکوائر کیا ہوتا ہے 2 سال کے اندر سپروائزری رول کے اندر, وہ بھی جو ہے ویسٹ ہو جاتا ہے. So this contrast with the countries where bank supervisors require 4 to 5 years just to learn the skills necessary to examine small, well-managed institutions. اور بہت سارے کنٹریز کے اندر ایسا بھی ہے کہ وہ صرف 4 سے 5 سال پہلے رکھتے ہی 4 سال ٹریننگ کے ہیں, جس کے اندر جس طرح اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا بڑا اچھا اس میں سسٹم ہے کہ وہ انیشلی ایز مینجمنٹ ٹرینیز اسٹاف جو ہے مینجمنٹ ٹرینیز لیتے ہیں, اس کے بعد ان کو ٹریننگ کراتے ہیں, 2 سال کی ٹریننگ کراتے ہیں, پھر 2 سال کے بعد ان کو دے بیکم آفیسرز, اور آفیسر گریڈ میں جب وہ آ جاتے ہیں تو پھر آفیسر گریڈ میں بھی ان کی 2 سال 3 سال کی پھر فردر آن دا جاب ٹریننگ ہوتی ہے. آن دا جاب ٹریننگ کے بعد پھر جو ہے ان کو ایکچولی اسائن کی جاتی ہیں انڈیویجول اسائنمنٹس اور ان کو کام دیا جاتا ہے. سو if bank supervision is to be effective, it must be considered a full-time career option. اگر بینک سپرویژن افیکٹولی اور سیریسلی کرنی ہو تو اٹ از اے فل ٹائم کریئر, کہ ایک انڈیویجول جو بینکنگ سپرویژن میں آیا ہے پھر وہ بینکنگ سپرویژن میں ہی رہے, اس کریئر ہی بینکنگ سپرویژن کو بنائے, تاکہ اس کا جو اسکل سیٹ ہے وہ جو ایکوائر کر رہا ہے وہ اسی انڈسٹری میں اسی سیکٹر کے اندر یوٹیلائز بھی ہو. Career paths and job description should be developed to provide meaningful and challenging responsibilities as well as upward mobility. Career path ایک تو ڈیفائنڈ ہونا چاہیے انڈیویجولس کے لیے, پھر جاب ڈسکرپشنز ہونی چاہیے. اس کا فائدہ یہ بھی ہے ایک تو جاب ڈسکرپشن سے اس کی رسپانسبلٹیز انڈیویجول کی جو ہیں پتہ چلتی ہیں. دوسری بات یہ کہ اس کو انڈیویجول کو بھی اپنا جب وہ کریئر پارٹ ڈیفائن کر لیتا ہے کہ میں نے سپرویژن میں رہنا ہے بینکنگ سپرویژن میں, تو اس کا ہائرارکی, اس نے وہ ہائرارکی کی جو لیڈر ہے وہ اوپر کیسے موو کرنی ہے, اس کی پروموشنز کیسے ہوں گی, اس نے کیسے اسی انڈسٹری میں سروائیو کرنا ہے, وہ بھی ایک اس کا جب کریئر پاتھ ڈیفائن ہو جائے اور جاب ڈسکرپشنز تو اس کو اس سے اپنا جو ہے ایک اپورڈ بھی اسے ایک انہینسمنٹ ملتی ہے. دس انکلوڈ career milestones such as promotion from an assistant examiner to a full-fledged examiner to a senior examiner, ultimately into the ranks of management. وہ پھر اس کو hierarchy کے اندر وہ آ جاتا ہے, پہلے اسسٹنٹ سے پھر وہ ایگزامینر بن جاتا ہے, ایگزامینر سے پھر سینئر اور پھر مینجمنٹ میں, اور اس طرح سے اس کو بھی اپنا جب پاتھ پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے رہنا اس انڈسٹری میں ہے, میں نے بینکنگ سپرویژن میں رہنا ہے, تو میں نے اس طرح موو کرنا ہے اور میں نے مینجمنٹ میں ایک ہائر پوسٹ پہ جانا ہے, اس کے لیے بھی ایک انسینٹیو بن جاتا. Rotational assignments in other departments could be accommodated as a means of broadening an individual's knowledge and skills. Within the supervisory role, within the supervisory agency, there are various departments. تو ہر ڈپارٹمنٹ میں اگر روٹیشنز ہوتی رہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ انڈیویجول کی نالج اور سکلز جو ہیں وہ اور انہینس ہوتے رہتے ہیں, انکریز ہوتے رہتے ہیں. اگر ہم بات کریں کہ جی ایک انڈیویجول ایک ڈپارٹمنٹ میں آیا اور اس نے 10 سال ایک ڈپارٹمنٹ میں گزار دیے, تو وہ اس ڈپارٹمنٹ کو بہت اچھی طرح سے فلی انڈرسٹینڈ کرتا ہوگا, اس ڈپارٹمنٹ کی ورکنگ کیا ہے
اور اس کی ایفیشنسی پرفارمنس کیسے انکریز ہو سکتی. لیکن اگر اسے ہر 3 سال کے بعد روٹیٹ کیا جائے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں تو ایونچولی کیا ہوگا, وہ ایک ڈپارٹمنٹ کی نالج گین کرے گا, پھر دوسرے ڈپارٹمنٹ کی نالج گین کرے گا, تیسرے ڈپارٹمنٹ کی نالج گین کرے گا, چوتھے کی گین کرے گا, پھر واپس اپنے پہلے ڈپارٹمنٹ میں اگر آ جائے گا تو وہ اس کے جو باقی 3 ڈپارٹمنٹس میں جہاں پہ رہا ہے ان کی نالج کو اور پہلے ڈپارٹمنٹ کی نالج کو انٹیگریٹ کر سکے گا. وہ ایز این اوور آل جو ہے ایگزامینر یا سرویلنس یا سپروائزری رول میں اس کی اسکل سیٹ زیادہ انہینس ہو جائے گا, تاکہ وہ جو ہے ایز این اوور آل وہ سپروائزری رول اس کو ہر چیز پتہ ہوگا اور اس کو آپس میں ان ڈپارٹمنٹس کے انٹریکشنس کا, انٹیگریشن کا, آپس میں اوور لیپنگس کا جو ہے وہ زیادہ بہتر اور نالج ہوگی. However, it should not mean that the end of the career as a bank supervisor. It should not mean the end of a career as a bank supervisor. لیکن یہ کیا ہے کہ یہ روٹیشنل اسائنمنٹس جو ہیں, روٹیشنل جو ہے پوسٹنگز جو ہیں, یہ بینکنگ سپرویژن کے کریئر کا اینڈ نہیں ہے. وہ نالج ایکوائر کر کے اسی لیڈر میں, کیونکہ وہ ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے میں پہلے ڈپارٹمنٹ واپس آئے گا تو وہ ایک ساتھ ساتھ اس کی پروموشنز بھی تو ہوتی جائیں گی, پروموشنز ہوں گی تو وہ لیڈر کو اوپر سے وہ موو کرتا جائے گا, اپورڈ موو کرتا جائے گا. اس روٹیشن سے اس کا کریئر ختم تو نہیں ہوتا, روٹیشن سے کریئر انہینس ہو رہا ہوتا. ٹریننگ ویری امپورٹنٹ اینڈ ون آف دا flaws, problems in the supervisory roles. Training is often conducted solely on the job in a less than systematic manner so that skills are acquired in a hit or miss fashion. Training کیا ہوتا ہے؟ Usually training یہ ہوتی ہے کہ ایک سینئر اپنے جونیئر کو سکھا رہا ہوتا ہے کہ یہ ایسے کرنا ہے, ایسے کرنا ہے. کئی دفعہ وہ صحیح طریقے سے اسے سمجھا دیتا ہے, جونیئر کو بھی سمجھ آ جاتی ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ وہ پراپر طریقے سے نہیں سمجھا پاتا, اس کو نہیں سمجھ آتی, اور کچھ سمجھ آ گئی کچھ نہیں سمجھ آئی. تو ٹریننگ ان ایڈیکیسی کیا ہوتی ہے؟ ان ایڈیکیسیز ان ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ افیکٹ دا سپروائزر ابیلٹی ٹو بلڈ اے اسکل نالجبل اینڈ کمپیٹنٹ اسٹاف. ایڈوکیٹ ٹریننگ نیڈس آر اسینشیل. بغیر ایک تو ہٹ اور مس فیشن ہے, ہٹ اور مس فیشن کے جی آپ نے کچھ سمجھا دیا کچھ نہیں سمجھایا. دوسرا طریقہ کار ٹریننگ کا یہ ہے کہ ٹو سینڈ دا انڈیویژل ٹو ٹریننگ سیشن جہاں پہ وہ اے ٹو زیڈ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ سے لے کے آبجیکٹو آف دا جو ہے ٹریننگ اور اس سے لے کے تو ہر چیز کو فلی انڈرسٹینڈ کرے اور سمجھے اور کوشچن کرے. یہاں بھی وہ کوشچن کرتا ہے اپنے سپروائزر کو, سینئر کو, لیکن کیونکہ وہ کچھ انفارمیشن ریلے ہو رہی ہوتی, کچھ ریلے نہیں ہو رہی ہوتی, تو وہ اس کا نالج اسکل یا سیٹ جو ہے وہ پراپرلی ڈیولپ نہیں ہوتا. اور ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سپروائزر کی ایبلٹی کو انکریز کرتا ہے ٹو بلڈ اے اسکلڈ نالجبل اینڈ کمپیٹنٹ اسٹاف. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اسکل نالجبل اینڈ کمپیٹنٹ اسٹاف سے جو سپروائزر کی اپنی ایبلٹی انکریز ہوتی ہے. Training programs should ensure that each supervisor receives not less than 2 weeks training per year. Training programs should ensure that each supervisor receive not کہ ہر انڈیویژل جو ہے وہ کم از کم 2 ہفتے 1 سال کے ٹریننگ پروگرام پہ گزارے, اپنی ٹریننگ کے اوپر اس کے پہ خرچ کیے جائیں. اس کے 2 ہفتے کے لیے اسے کہیں نہ کہیں ٹریننگ پہ بھیجا جائے یا ٹریننگ کرائی جائے, ان ہاؤس یا کہیں بھی بھیجا جائے. This training should combine formal instruction, case study and seminars. یہ تینوں طرح کی فارمل انسٹرکشن, کلاس روم ٹیچنگ ہو, کیس اسٹڈیز ہو, سیمینارز ہوں. In addition, on the job training should be conducted in a systematic fashion. اور on the job training بھی جو ہے ایک systematic طریقے سے properly on the job training کا جو ہے arrangement ہو, rather than کہ informal طریقے سے کچھ بتا دیا کچھ نہیں بتایا. Senior staff should have the opportunity to mix with supervisors from other countries for cross fertilization of ideas. جو سینئر اسٹاف ہے, سپروائزری اسٹاف ہے, وہ ان کو ضروری ہے ان کے لیے کہ انٹریکٹ کریں
with the other country supervisory staff, so that وہ آپس میں جب ملیں تو اپنے سپروائزری پرابلمز اور اپنے سپروائزری آئیڈیاز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں اور اس سے نئے آئیڈیاز جنریٹ ہوں اور نیو تھیوریز اور وہ تاکہ بہتر طریقے سے سپرویژن کر سکیں. Now, inaction in restructuring banks, جیسے میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا کہ بینک سپروائزر کس وقت سپروائزر کو ایکشن لینا چاہیے in order to restructure the bank, in order to rehabilitate the bank. In the industrialized countries, bank supervisors attempt to minimize potential losses and liability to the government by closing banks near or at the point of reaching technical insolvency. انڈسٹریلائزڈ یا ڈیولپڈ کنٹریز میں کیا ہوتا ہے کہ بینک سپروائزرز جو ہیں وہ آلریڈی کیونکہ وہ اسیسمنٹ اور آف سائٹ سرویلنس کر رہے ہوتے ہیں تو دے منیمائز پوٹینشیل لاسز اینڈ لائبلٹی ٹو دا گورنمنٹ کی لائبلٹی اور پوٹینشیل لاسز کو وہ منیمائز کر رہے ہوتے ہیں رسک اسیسمنٹ کے تھرو. اور وہ کیا کرتے ہیں پھر جو بینکس بالکل ہوتے ہیں ان بینکس کو وہ کلوز کر دیتے ہیں جو کہ بالکل ٹیکنیکلی فائنینشلی جو انسالوینٹ ہونے والے ہوتے ہیں ان کو وہ بند کر دیتے ہیں تاکہ لاسز جو ہیں کم سے کم کیے جا سکیں رادر دین کہ خود ڈیفالٹ کر کے بند ہو جائیں ان کو پہلے ہی بند کر دیا جاتا ہے. However, in the developing countries, the absence of reliable information and inadequate legal framework and the lack of political will often permit banks to remain open and losses to multiply even though the banks may not have lost their reported book capital many times over. ڈیولپنگ کنٹریز میں ایسا نہیں ہوتا. ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک بینک اگر لاس میں جا رہا ہے اور جو ہے اس کا کیونکہ وہ آپ کو نظر آ رہا ہے رسک اسیسمنٹ میں پتہ چل رہا ہے کہ وہ کہ لاسز بڑھ رہے ہیں اور وہ کبھی بھی ڈیفالٹ کر جائے گا تو اس کو پھر بھی بند نہیں کیا جاتا, اسے چلنے دیا جاتا ہے کیونکہ پولیٹیکل پریشرز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ لیک آف ول بھی ہوتی ہے سپروائزرز کی. تو رادر دین کہ وہ بینک زیادہ لاسز کر کے ڈیفالٹ ہو تو پہلے ہی اسے بند کر دینا بہتر ہوتا ہے. Inaction in dealing with insolvency may also occur because the institutional framework for dealing with insolvency is inadequate. Inaction کیا مطلب؟ Inaction مطلب کہ جو بینک انسالوینٹ ہونے والے ہیں ان کے اوپر ٹائملی ایکشن لے لیا جائے اور ان کو بند کر دیا جائے. ان کو بند کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیونکہ انسٹیٹیوشنل فریم ورک جو ہے ڈیلنگ ود انسالوینسی جو ہوتا ہے وہ انیڈیکیٹ ہوتا ہے, وہ پراپر نہیں ہوتا, وہ جو ہے ٹھیک نہیں ہوتا, انکمپلیٹ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ ٹائملی ایکشن نہیں لیا جاتا. Experience indicates that ad hoc approaches to dealing with insolvency generally do not succeed. کہ جو ad hoc approaches ہیں ڈیلنگ ود انسالوینسی وہ ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتی, وہ کبھی تو چل گئی, کبھی کوئی چل گئی. بیکاز بینکس آر ناٹ کلوز, the effectiveness of bank supervision may be compromised. کیونکہ بینک بند نہیں کیے جاتے تو بینکنگ سپرویژن جو ہے وہ اس کی افیکٹونیس کمپرومائز ہو جاتی ہے. سپرویژن تو یہی ہے کہ اگر وہ بینک سپروائز کرے جو ہے اسٹیٹ بینک اپنے بینکس کو دیکھے, اگر کوئی بینک بالکل لاسز میں چلا جائے اور وہ فردر لاسز انکر کر رہا ہو تو اسٹیٹ بینک اس کو بند کرا دے تاکہ زیادہ لاسز انکر نہ ہو. جتنے لاسز ہو گئے ہیں اتنے ٹھیک ہے, اب اور زیادہ لاسز نہ ہو. تو اگر وہ بند نہیں کرا پاتا, لاسز پہ لاسز اور ہوئے جا رہے ہیں اور ایونچولی بینک ڈیفالٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب کہ کسٹمر پروٹیکشن بھی جو ہے کمپرومائز ہوگی, بینک نے اپنی سپرویژن بھی کمپرومائز کر دی اسٹیٹ بینک نے. Bankers may know that supervisors are powerless to take appropriate action. اور جہاں پہ ویک سینٹرل بینکس یا ویک سپروائزرز ہوتے ہیں وہاں بینکس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایکشن ان کے خلاف نہیں لے سکتے, اس لیے وہ بھی اپنے جو ہے کوئی رسک میٹیگیشن اسٹریٹجیز اپلائی نہیں کرتے, وہ بھی لاسز کو انکر کیے جا رہے ہوتے ہیں. To counter this, a systematic approach and a mechanism for dealing with insolvency is necessary. ان سب کو جو ہے کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک سسٹمیٹک اپروچ ضروری ہے جو کہ انسالوینسی اگر نیسیسری ہو جائے تو بینک بند کر دے, اگر اس کو ریہیبلیٹیٹ کر سکتے ہیں بینک کو یا ریسٹرکچرنگ ہو سکتی ہے تو اس کو ریسٹرکچرنگ کی جائے.
In this session, this is the summary of this session, we have learned about the supervisory methodologies. آف سائٹ سپرویژن ہم نے پڑھی کہ کیا ہوتی ہے, سرویلنس کیا ہوتی ہے, کن کن چیزوں کی جاتی ہے, پروڈینشیل رپورٹس منگوائی جاتی ہیں, کیسے ان کی اسیسمنٹ ہوتی ہے اور اس سے پھر بینک کس طرح سپروائز کرتا ہے. پھر آرگنائزیشنل ایشوز ہم نے دیکھے کہ آرگنائزیشنل ہیرارکی میں کیا ایشوز ہوتے ہیں, یا اور ہم نے یہ دیکھا کہ پہلی بات تو یہ کہ سپروائزری جو ہے یا تو سینٹرل بینکس کے پاس ہوتی ہے, اگر سینٹرل بینک اسٹرانگ ہوں اور سپروائزری اور مانیٹری دونوں رول اس کے پاس ہوں تو افیکٹو سپرویژن ہوتی ہے. اگر سینٹرل بینک ویک ہوں تو رادر دین کہ آپ مانیٹری پالیسی کے علاوہ سپرویژن بھی آپ سینٹرل بینک کو دیں, بہتر ہوتا ہے کہ آپ ایک سپروائزری ایجنسی الگ بنا دیں, یا سپروائزری ایجنسی کو منسٹری آف فائنانس کے انڈر دے دیں, یا سپروائزری ایجنسی کو آپ ایک اس کے ٹریجری کے انڈر دے دیں. لیکن پھر بھی کسی بھی ماڈل میں جو سپروائزری ایجنسی کا جو ہیڈ ہے وہ اس کی افیکٹو سپرویژن کے لیے ضروری ہے, انڈیپینڈنٹ ان انفلوئنس سپرویژن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ڈائریکٹلی رپورٹ کرے گورنر آف دا سینٹرل بینک کو, یا منسٹر آف فائنانس کو, یا ہیڈ آف ٹریجری کو. پھر ہم نے بات کی کہ ادر ایشوز کیا ہیں سپرویژن میں. ہم نے دیکھا اسٹافنگ اینڈ کمپنسیشن ہے, کیونکہ نارملی جو سپرویژن ایجنسیز ہوتی ہیں وہ گورنمنٹ اونڈ ہوتی ہیں. گورنمنٹ کے پے اسکیلز کیونکہ بہت کم ہوتے ہیں اور ان ڈفرینٹ پے اسکیلز وہ افورڈ نہیں کر سکتے, گورنمنٹ فنڈنگز کرنا نہیں چاہتی, تو انکمپیٹنٹ اسٹاف پھر جو ہے سپروائزری ایجنسیز میں آ جاتا ہے. ریکوائرڈ اسکل سیٹ سپروائزری ایجنسیز افورڈ نہیں کر سکتی, کمپنسیشن ان کو دے نہیں سکتی. پھر یہ کہ انڈیویژلز ڈو ناٹ ٹیک سپروائزری اسکل سیٹ فار دیئر کریئر, اس کو ایز اے کریئر نہیں لیتے. اگر کریئر نہیں لیتے تو وہ پھر یہ ہے کہ یا تو پرائیویٹ بینکس میں کسی اور میں چلے جاتے ہیں, یا پھر وہ یہ کہ وہ کسی اور رول میں ورک کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر ایز اے کریئر لے لیں اور سپروائزری ایجنسی جو ہے ایز اے کریئر پاتھ اس کو ڈیفائن کر دے, ہائرارکی بنا دے کہ, اور ان کا جو ہے کمپنسیشن پیکیجز ہائرارکی واز دے دے, تو ان کو بھی پتا ہو کہ ہمارے میں ابھی اس پوزیشن پہ ہوں, میری نیکسٹ جو ہے یہ پروموشن ہوگی تو میں یہ اس پوزیشن پہ چلا جاؤں گا, نیکسٹ یہ ہے, نیکسٹ یہ ہے, نیکسٹ یہ ہے, تو وہ بھی ایک کریئر پاتھ بن جاتا ہے. پھر اسی طرح روٹیشنز ہیں, ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ ضروری ہیں. پھر ٹریننگ بہت ضروری ہے, منیمم 2 weeks جو ہیں پر ایئر should be allocated for an individual who is working for a supervisory agency اس کی ٹریننگ کے لیے. کیونکہ آن جو انفارمل ٹریننگ ہے اس میں تو ہم نے دیکھا کہ ایک جو ہے سینئر ایگزامینر جونیئر ایگزامینر کو ٹیچ کرتا ہے, لیکن وہ کیونکہ ساری بات ٹیچ نہیں کر سکتا, کچھ بات بتا دے گا کچھ بات نہیں, تو وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ بھی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ ایک پراپر کلاس روم یا سیمینار یا جو ہے ورک شاپ ٹریننگ وہ بھی ضروری ہے. پھر ان ایکشن ان ریسٹرکچرنگ بینکس, بہت بڑا سپروائزرز کا فلا یہ بھی ہے کہ وہ ایکشن نہیں لے پاتے, ان ایکشن نہیں لے پاتے. بینک ٹیکنیکلی انہیں پتا ہے کہ انسالوینٹ ہونے لگا, پروڈینشیل رپورٹس آ رہی ہیں, اس کا اسیسمنٹ کریں, انسالوینٹ ہونے لگا, یا تو سپروائزر بینک خود بڑا ویک ہوتا ہے, کوئی ایکشن نہیں لے پاتا, یا جو بینکنگ انڈسٹری وہ اتنی انفلوئنسڈ کرتی ہے سینٹرل بینک کو کہ وہ کوئی ایکشن نہیں لے پاتا. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب بینک ایک ٹیکنیکلی انسالوینٹ سٹیج پہ پہنچ جائے تو بینک لاسز انکر کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو جب بینک لاسز انکر کر رہا ہوتا ہے, رادر دین کہ وہ زیادہ لاس کر کے بینک ڈیفالٹ کرے, تو بینک کو اگر پہلے بند کر دیا جائے تو لاسز کم ہو جاتے ہیں. سو دس واز آل فار دس سیشن. تھینک یو ویری مچ.